بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبداللہ اقبال اور آپ کو یوٹیوب کے اس چینل AITV میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، گگن شاہد اور امر شاہد دو بھائیوں پر مشتمل ایک لشکر ہے جو چن چن کر خوبصورت کتابیں شائع کرتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کتابوں کی دکانیں اداس اور کبابوں کی دکانیں کہہ کے لگا رہی ہوں، وہاں کتابوں سے عشق کے لیے ایسے ہی عاشقوں کی ضرورت ہے، ورنہ شاید چیک بک کے علاوہ اور کوئی بک ہی دکھائی نہ دے۔ دونوں بھائیوں کا تازہ ترین کارنامہ رحمت اللہ ترکمن کی تحقیقی تصنیف ارطغرل غازی ہے، ایک ایسا حقیقی بھولا بسرا تاریخی کردار جسے ایک ڈرامہ ارطغرل غازی نے نئی زندگی دی ہے۔ 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے اس خاندان کی باقاعدہ بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی، جس کے لیے زمین ہموار کرنے والا اس کا دلیر اور دنا والد ارطغرل غازی تھا۔ یوں تو ساری کتاب ہی بے حد معلوماتی اور دلچسپ ہے، لیکن جس بات نے مجھے ہپناٹائز سا کر کے رکھ دیا وہ ارطغرل غازی کی وصیت ہے، جسے پڑھنے کے بعد میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ صدیوں پہلے ایک جنگجو قبائلی سردار کے پاس جتنا ویژن اور جتنی وزڈم موجود تھی، ہمارے حکمرانوں کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ دوستو، وہ صدیوں آگے دیکھ رہا تھا، یہ بیچارے اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے کبھی قابل نہیں ہیں۔ جس کے پاؤں زمین پر اور سر آسمانوں پر تھا، ان کے سر پاتال میں اور پاؤں بمشکل زمین پر ہوتے ہیں۔ آج ارطغرل غازی کی یہی صدیوں پرانی وصیت اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ حقیقی قیادت اور سطحی قسم کی موقع پرستانہ سیاست میں فرق کیا ہے۔ ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے ترغت الپ، عبد الرحمن غازی، اقچا، قوجہ اور کونور الپ جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داریاں سونپیں اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادیب علی سے درخواست کی۔ دوستو، وفات سے پہلے ارطغرل غازی نے عثمان کو وصیت کی، جسے عثمانی مورخ ابن کمال نے سلاطین نامہ میں درج کیا ہے۔ بظاہر یہ الفاظ ارطغرل غازی نے عثمان کے لیے کہے تھے، لیکن یہ وصیت ان کی نسل سے ہونے والے تمام سلاطین پر لاگو ہوتی تھی اور تمام عثمانی سلاطین نے اسے مشعل راہ بھی بنایا تھا، جو اکثر تواریخ میں مذکور بھی ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی کے الفاظ یہ ہیں: دیکھ بیٹے، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہوں وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ عثمان، اپنی تاریخ سے آگہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا تم کہاں سے آئے تھے اور تم نے جانا کہاں ہے۔ بیٹا، میری دل آزاری کر لینا، لیکن ادب علی کو ناراض نہ کرنا، وہ ہمارے خاندان کے چراغ ہیں، ان کا ترازو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرے مخالف ہو جانا، لیکن ان کے خلاف نہ ہونا۔ میری نافرمانی کرو گے تو میں رنجیدہ ہوں گا، لیکن اگر ان کی دل آزاری ہوئی تو میری آنکھیں تم سے رخ موڑ لیں گی۔ یہ الفاظ ادب علی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ میری وصیت کو سمجھو بیٹا، ہمیں رکنے اور آرام کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمیں بہت کم مدت دی گئی ہے۔ تمام کاموں سے پہلے دین کے کام پر توجہ کرنا، کیونکہ فرائض کا اہتمام دین و سلطنت کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ دین کے کاموں کو لاپرواہ، بدعقیدہ اور راہ راست سے بھٹک جانے والے، گناہ کبیرہ کے مرتکب، حلال و حرام کی تفریق نہ کرنے والے اور ناتجربہ کار افراد کو نہ سونپ دینا۔ امور سلطنت کے لیے بھی ایسے لوگوں کے انتخاب سے گریز کرنا، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے والا مخلوق سے بھی کبھی وفاداری نہیں کر سکتا۔ ظلم اور بدعت کے قریب نہ جانا اور ایسا کرنے والوں کو حکومت سے بھی دور رکھنا۔ زیادہ عرصہ تک مہمات نہ ہوں تو سپاہیوں کی شجاعت اور قائدین کی فہم و ذکاء اور معلومات میں کمی اور نقصان ہوگا۔ حربی امور کے ماہرین ختم ہوتے ہی جائیں گے۔ بیت المال کی حفاظت کرنا، قناعت پسندی اختیار کرنا، مال و زر کو غیر ضروری اشیاء کے لیے خرچ نہ کرنا، اسراف سے خود کو دور رکھو، اپنی عسکری قوت اور مال و دولت پہ غرور کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں عوام الناس کی ضروریات کی فراہمی اور روئے زمین پر عدل پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ رعایا میں سے کسی کے مال پر تجاوز نہ کرنا، نیکی اور سخاوت کا ہاتھ بڑھانا، سپاہ اور دفاعی افواج پر توجہ دینا۔ علماء، صوفیاء، صنعت کاران اور اہل قلم حضرات سلطنت کی قوت ہیں۔ کسی کے صاحب کمال ہونے کا سنو تو اس کی قربت اختیار کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا اور اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی یہی نصیحت کرنا۔ عدل و انصاف قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھنا۔ لوگوں کو دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا،
کسی شخص کو ناحق سزا نہ دینا، لوگوں کو انعام و کرام سے نوازتے رہنا اور سب کی رضا و محبت حاصل کرنا۔ جی تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اسے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجئے گا تاکہ آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز مزید دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔